السلام علیکم۔ پچھلے دنوں ہم نے کشمیر کے نام کی وجہ تسمیہ، درست تو یوں کہنا چاہیے کہ کشمیر کی وجہ تسمیہ، کشمیر کا نام پڑھنے کی وجہ، اس پر ویڈیو بنائی تھی۔ تو اس میں کئی ایسے الفاظ آئے جن کی میں نے سمجھا کہ ان کی تفہیم، ان کی سمجھ بھی ناظرین تک پہنچانی چاہیے۔ تو ایک تو کا اور شمیر کا مرکب بتایا گیا تھا آپ کو کہ یہ سنسکرت کا لفظ ہے۔ کا مطلب پانی اور شمیر کا مطلب خشک کیا گیا یا ختم کیا گیا، یعنی ایسی سرزمین جس کا پانی خشک کر دیا گیا ہو۔ یہ سنسکرت زبان کے الفاظ ہیں۔ دوسری، کشیپ میر ایک رشی تھا، اس کی کرامات سے اس کا پانی سوکھا اور کشیپ میر کے نام پر کشمیر کا نام پڑا۔ تیسرا، کاش نامی قبیلہ جو سینٹرل ایشیا اور کیسپین سی سے آیا تھا، بحیرہ قزوین کے علاقے سے آیا تھا، اس کے نام پر اس کا نام پڑا، کاش قبیلے کا نام۔ اور مر، یہ سنسکرت یا دردی زبان، قدیم دردی زبان میں مر کا مطلب پہاڑ، سرحد یا ملک ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہوا کاش قبیلے کا ملک یا کاش قبیلے کا پہاڑ۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بتائیں۔ ان میں کئی الفاظ ایسے آئے جو وضاحت طلب تھے۔ مثال کے طور پر لفظ سنسکرت آیا تو اس کا تلفظ ضروری ہے، عام طور پر درست نہیں بولا جاتا، تو درست تلفظ ہے سنسکرت، سین پر زبر، پہلی سین پر زبر، پھر آگے نون، سین، کاف، تینوں پر جزم ہے، اور آخر پہ رت۔ سنسکرت ایک قدیم زبان ہے، برہمنوں کی زبان ہوا کرتی تھی، تو ہندوستان کی قدیم زبان ہے۔ آگے سنسکرت دوسری زبان دردی زبان کا ذکر آیا، تو دردی زبان کہاں بولی جاتی ہے؟ یہ شمال مغربی ایشیا، وادی کشمیر، KPK کا شمالی علاقہ، اور چترال میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں ان زبانوں کے خاندانوں میں سے خاندان کا نام ہے۔ تو دردی ان علاقوں میں بولی جانے والی زبانوں کا ایک خاندان ہے۔ دردی سے مغالطہ ہوتا ہے کہ شاید یہ دری نہ ہو، تو دری بھی ایک زبان کا نام ہے جو کہ فارسی زبان ہی کا دوسرا نام ہے۔ یہ دری دراصل درباری تھی، درباری کا لفظ استعمال ہو کر ترقی کرتا کرتا دری بن گیا، تو سوال پیدا ہوا یہ کس دربار کی زبان تھی؟ تو جواب یہ ہے کہ ساسانی دربار کی یہ زبان تھی۔ ساسانی دربار وہی جس کے مشہور ترین بادشاہ نوشیروان عادل بادشاہ اور خسرو پرویز ہوئے ہیں۔ اس کا دور حکومت، اس خاندان کا دور حکومت 224 عیسوی سے لے کر 651 عیسوی تک ہے۔ تو اس دربار کی یہ فصیح زبان تھی، اور ساسانی دربار والے زرتشتی مذہب کو ماننے والے تھے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ تو تین زبانوں کا ذکر آ گیا، سنسکرت، دردی اور دری۔ آگے رشی کا لفظ آیا ہے، تو اس کا میں نے ایک تو تلفظ آپ کو بتانا تھا، رشی ہے۔ دوسرا، رشی کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ہندو مذہب میں ایک راہب ہوتا ہے، مذہبی عالم ہوتا ہے، جو کہ سخت عبادت، سخت ریاضت، فاقہ کشی اور ترک دنیا کرتا ہے۔ اس سٹائل کا، اس مزاج کا درویش ہوتا ہے ہندوؤں میں، اس کو رشی بولتے ہیں۔ تو آگے رشی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر جس سے ہمارے کچھ تلفظ درست ہوں گے وہ بھی میں پڑھ دوں کہ رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ اس میں رشی کا تلفظ قابل غور ہے۔ برہمن کی رے پر زبر ہے، اور یہ رے کی زبر مجہول ہے۔ براہمن نہیں، برہمن، زبر مجہول ہے اس کی۔ آگے لفظ ہے طلسم، توئیں کے نیچے زیر ہے، طلسم نہیں، طلسم۔ تو آگے کیسپین سی کا ذکر آیا، تو کیسپین سی کے حوالے سے اہم معلومات یہ ہے
کہ یہ اس کے نام کے ساتھ سی کا لفظ ہم پڑھتے ہیں، لیکن دراصل یہ سی نہیں ہے، یہ لیک ہے، یہ جھیل ہے۔ جھیل پانی کے ایسے ذخیرے کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف پہاڑ ہوں اور درمیان میں نشیبی علاقے میں پانی کھڑا ہو۔ تو جو بحیرہ ہوتا ہے، جو سی ہوتا ہے، وہ تو ایسا نہیں ہوتا۔ سی کی تعریف یہ ہے کہ جس کے 3 طرف خشکی ہو اور پیچھے ایک طرف سمندر ہو، بڑا سمندر۔ تو اس کو سی کیوں بولا گیا؟ لیک ہونے کے باوجود اس کو سی اس وجہ سے بولا جاتا ہے کہ سی میں سلینٹی ہوتی ہے۔ سی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نمکین ہوتا ہے، اور چونکہ اس کا پانی بھی نمکین ہے، کیسپین سی کا، اس وجہ سے اس کو بھی سی کہا جانے لگا اس مناسبت سے۔ دوسرا اس کا ایرانی اور فارسی نام بحیرہ قزوین ہے۔ تو قزوین اس کو اس وجہ سے بولتے ہیں کہ یہ بحیرہ قزوین، کیسپین سی جو ہے، یہ ایران کے شمال میں ہے، اور جس شہر کے ساتھ یہ لگتا ہے کیسپین سی، ایران کے شہر کے ساتھ، اس شہر کا نام قزوین ہے۔ اس وجہ سے ایرانیوں نے اس کو بحیرہ قزوین کہا۔ تو اس کا تلفظ بھی قابل غور ہے، بحیرہ اور قزوین۔ بڑا سمندر بحر ہوتا ہے جو کہ 5 ہیں، اور چھوٹے سمندر جن کو ہم سی بولتے ہیں، بڑے کو اوشن بولتے ہیں، چھوٹے کو سی بولتے ہیں، اور اردو میں بڑے کو بحر اور چھوٹے کو بحیرہ بولتے ہیں۔ اس کا تلفظ آپ کو بتانا تھا۔ آگے لفظ ملک کا نام بار بار آیا ہے، تو ملک کا نام ایران ہے، ایران اور ایران نہیں ہے، اس کا تلفظ ہے ایران، اور یہ بین الاقوامی سطح پر یہ نام ایرانیوں نے اپنے ملک کا 1935 میں درخواست دے کر یہ نام اپنا رکھا، اس ملک کا، ایران۔ تو کچھ الفاظ جن کے میں نے تلفظ یہاں پہ استعمال کیے وہ دوبارہ سن لیں، کہ ایک تو ہے سنسکرت، دوسرا رشی، تیسرا بحیرہ، چوتھا قزوین، پھر ایران، برہمن، طلسم، سمندر۔ یہ لفظ سمندر نہیں ہوتا، پانی والا جو ہے وہ پانی کا ذخیرہ جو ہوتا ہے وہ سمندر ہے، اس کا درست تلفظ۔ سمندر کا معنی اور ہے، وہ کسی اور وقت پر آپ کو بتائیں گے۔ شکریہ، السلام علیکم۔